البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار کا 90% اچیو کر لے اور سفر کرے خلا میں تو کیا ہوگا کہ جو اس کا ٹائم گزرا ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا. زمین پر 10 سال گزر جائیں گے اور خلا میں جانے والے کے صرف 5 سال ہوئے ہوں گے. یعنی کہ ٹائم جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا، سکڑنا شروع ہو جائے گا. پھر البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر انسان لامحالہ، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر لامحالہ ہو بھی جائے تو انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کر لے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر انسان سفر کر لے تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ انسان کیا ہوگا جب وہ سفر کرے گا اور واپس آئے گا خلا سے، تو زمین پر اگر 10 سال کا عرصہ گزرا ہے تو وہ خلا میں سفر کرنے والے کی زندگی میں ایک دن کا عرصہ بھی نہیں گزرے. یعنی اس کے لیے وقت کی اکائی، ٹائم کی اکائی شرنک ہو کر زیرو پر آ جائے. تو قربان جائیے. اب اگر آپ البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لنک کریں دینی تعلیمات کے سفر معراج کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، اگر آپ غور کیجئے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سواری کا نام کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سواری کا نام براق تھا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں روشنی کو برق کہتے ہیں. آئنسٹائن کے ذریعے سائنس نے تو 20ویں صدی میں یہاں تک آنکھ کھولی اور چھ جائے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہو کہ جنہوں نے ایک روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ کئی روشنیوں کی رفتار سے، ملٹیپل لائٹس کی رفتار سے سفر کیا. تو سوچئے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت کی اکائیاں کس طرح مٹی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان محترم، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اعزاز مخصوصہ ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے پر اپنی معراج ثابت کرتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا پھر سائنسی اعتبار سے. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے اپنا ثبوت رکھتی ہے. آج کی اس نشست میں یہ بندہ یہ ناچیز اللہ رب العزت کی خاص عطا سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو سائنٹیفک بنیادوں پر ثابت کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 چیپٹر ہے، اس کی فرسٹ ورس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو ان برکتوں سے اہم نشانیاں دکھائیں. اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کا آغاز جس انداز سے فرماتا ہے وہ بڑا ہی اچھوتا اور دل فریب ہے. فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ سارا سفر معراج خود کیا ہے، بلکہ یہ دعویٰ تو خود خدا کرتا ہے، اور وہ خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے وہ نسبت اپنی طرف کرتا ہے. فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کیا اس کے لیے کوئی کام جو ہے وہ ناممکن بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہر کام ممکن ہے. اس لیے اس نے دعوی معراج اپنی طرف کر لیا. پھر آگے جو فرماتا ہے ارشاد کہ اپنے بندے کو وہ پاک ذات لے گئی ایک رات کے قلیل عرصے میں. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب جو لیل کا ورڈ آیا اس آیہ کریمہ میں، رات، اس کا اشارہ ٹائم کی طرف ہے، یعنی اس کا جو اظہار ہے وہ ٹائم ہے. اور دوسری طرف جو فرمایا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ جو اظہار ہے اس میں سپیس کا معنی ملتا ہے، سپیس کا اظہار ہوتا ہے. یعنی اس کائنات میں جو دو بڑی حقیقتیں ہیں، ایک ٹائم اور دوسری حقیقت ہے سپیس، ان دونوں کا بیان اس آیہ کریمہ میں ہوتا ہے. اب یہاں پر میں ماڈرن سائنسز کے جو ایک بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں البرٹ آئنسٹائن، ان کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہ یہاں پر پریزنٹ کرنا چاہوں گا. البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں نظریہ اضافیت مخصوصہ یعنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پریزنٹ کی تھی. وہ یہ تھی کہ اس کائنات انسانی میں
5 حقیقتیں ایسی ہیں، 5 اکائیاں، یونٹس ایسے ہیں کہ جن کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، یعنی اکیلے میں تنہا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریلیٹ کرتے ہیں دوسری اکائیوں کے ساتھ۔ اور ان 5 اکائیوں میں سب سے پہلی اکائی اور پہلا یونٹ ہے میٹر، مادہ، اور مادہ کے بعد دوسری اکائی اور یونٹ ہے انرجی، یعنی فورس، قوت۔ اب آپ خود دیکھیے، اگر قوت ہی نہ ہو تو مادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مادہ تو قوت کے ذریعے سے کچھ ہے۔ سو یہ ریلیٹیوٹی اس کو کہتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی تھیوری کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ پھر تیسری اکائی اور یونٹ جو ہے اسے کہتے ہیں گریوٹی، یعنی کشش ثقل، کہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب کشش ثقل نہ ہو تو مادہ کیا کرے گا؟ مادہ تو فلائی کرتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔ تو کشش ثقل ہے تو مادہ زمین پر ٹکا ہوا ہے۔ انرجی ہے، فورس ہے، تو مادہ اپنی زندگی میں، یا زندگی وہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، تو مادہ خیر اپنی زندگی میں وہ بروئے کار اس کو لاتا ہے انرجی کو، اور اپنی لائف سپینڈ کرتا ہے۔ سو یہ 3 اکائیاں ہو گئی۔ چوتھی اکائی، سیکنڈ لاسٹ یونٹ جو ہے، اسے البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ وہ ٹائم کی اکائی ہے، یونٹ ہے۔ اور لاسٹ جو یونٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اسپیس کا یونٹ ہے۔ سو یہ 5 اکائیاں ہیں اس کائنات انسانی میں کہ جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کی کنیکٹیوٹی وہ اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے البرٹ آئنسٹائن کہ جو لاسٹ 2 یونٹس ہیں، آخری 2 اکائیاں، اسپیس اور ٹائم کی، ان کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ اگر انسان فورس لگائے، قوت لگائے، اور قوت کے ساتھ کیا کرے؟ انسان ٹریول کرے، اسپیس کو کور کرے، خلا میں چلا جائے، اور اس کی رفتار کیا ہو؟ فورس اتنی لگائے، انرجی اتنی لگائے کہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار کا 90% ہو جائے۔ اب روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، جو کہ اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ کلومیٹرز بنتی ہے، اپروکسیمیٹلی۔ سو 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ یہ لائٹ کی رفتار ہے، اس کی سپیڈ ہے۔ تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار کے تحت سفر نہ بھی کر سکے تو کم سے کم 90% اگر گین کر لے، اور روشنی کی رفتار کا 90% گین کر کے ٹریول کرے، اسپیس میں، خلا میں جائے، اور 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوں، تو ایک بھائی خلا میں چلا جائے روشنی کی رفتار کی 90% رفتار سے، اور دوسرا بھائی زمین پر رہ جائے، تو اور 10 سال گزر جائیں اس سفر کو، تو زمین والا جو بھائی ہوگا وہ تو اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا، مگر جو خلا میں جائے گا روشنی کی رفتار کے 90% حصے سے، اس رفتار سے جو خلا میں جائے گا، جب وہ واپس آئے گا تو اس کی عمر میں صرف 5 برس گزرے ہوں گے۔ یعنی البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار کا 90% اچیو کر لے اور سفر کرے خلا میں، تو کیا ہوگا کہ جو اس کا ٹائم گزرا ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا۔ زمین پر 10 سال گزر جائیں گے اور خلا میں جانے والے کے صرف 5 سال ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ٹائم جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا، سکڑنا شروع ہو جائے گا، وقت آپس میں، وقت کی اکائی جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جائے گی۔ پھر البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر انسان لامحالہ، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر لامحال ہے، ہو بھی جائے، اور انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کر لے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر انسان سفر کر لے، تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ انسان کیا ہوگا جب وہ سفر کرے گا اور واپس آئے گا خلا سے، تو زمین پر اگر 10 سال کا عرصہ گزرا ہے تو وہ خلا میں سفر کرنے والے کی زندگی میں 1 دن کا عرصہ بھی نہیں گزرے گا۔ یعنی اس کے لیے وقت کی اکائی، ٹائم کی اکائی شرنک ہو کر 0 پر آ جائے گی، اور نہ صرف 0 پر آ جائے گی بلکہ اس کا جو میٹر ہے، جسم، وہ جسم بھی سکڑ کر ختم ہو جائے گا، فانی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو قربان جائیے، اب اگر آپ البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لنک کریں دینی تعلیمات کے سفر معراج کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، اگر آپ غور کیجئے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی سواری کا نام کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سواری کا نام براق تھا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں روشنی کو برق کہتے ہیں، برق ایک روشنی ہوتی ہے، جبکہ براق سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں روشنیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک سے زائد روشنیوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے براق کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے ذریعے سائنس نے تو 20ویں صدی میں یہاں تک آنکھ کھولی اور یہاں تک دیکھنا شروع کیا کہ انسان اگر ایک روشنی کی رفتار کے برابر سفر کر لے تو وقت کی اکائیاں 0 پر آ جاتی ہیں، وقت سمٹ جاتا ہے،
اور چہ جائے کہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہو کہ جنہوں نے ایک روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ کئی روشنیوں کی رفتار سے، ملٹیپل لائٹس کی رفتار سے سفر کیا، تو سوچئے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت کی اکائیاں کس طرح مٹی ہوں گی۔ یہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا سائنسی پہلو تھا جو میں نے یہاں پر کوٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پر یہ بھی میں کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ آج 21 سینچری میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے، سائنس اس پر ریسرچ کر رہی، سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایک روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ انسان ملٹیپل لائٹس، ایک سے زائد روشنیوں کی رفتار سے بھی سفر کر سکتا ہے، اور اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ جو سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 14 صدیاں قبل عطا فرمایا، وہ سفر آج 21ویں صدی میں سائنس کے ذریعے بھی جسٹیفائیبل ہے، آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ پروویبل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر معراج ہے، اس سفر معراج نے انسانیت کو معراج عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر گوشے کو معراج عطا فرما دی۔ اور اگر کسی کے گمان میں آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر روح کا سفر ہو، روحانی سفر ہو، جسم کا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج جہاں روح کی معراج تھی، وہاں جسم کی معراج بھی تھی، اور اس کا ثبوت سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 1 میں ہی مل جاتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو خود سوچئے، بندہ کیا صرف روح کا نام ہوتا ہے؟ کیا صرف جسم کا نام ہوتا ہے؟ جب جسم اور روح آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو بندہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ جب اللہ خالق ہو کر فرما رہا ہے کہ میں لے گیا اور بندے کو لے گیا، تو پھر ہمیں کیوں اس میں کنفیوژن ہمیں ہونی چاہیے؟ آپ خود سوچئے کہ کیا پھر بھی کوئی کنفیوژن باقی رہ جاتی ہے؟ اگر پھر بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر پر کنفیوژن کا شکار ہوں تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آقا علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کی ابھی صحیح طریقے سے اس کا ادراک ہی نصیب نہیں ہو سکا۔ چونکہ اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور شان، اس کا ادراک ہو اور اس کی معرفت ہو، تو کبھی یہ سوالات ہمارے مائنڈز میں اگر کریٹ ہو بھی جائیں تو ہمیں ان کا جواب قدرت کی طرف سے خود بخود مل بھی جاتا ہے۔ اگین میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالی مجھے معافی کا طلبگار رکھے، آمین بجاہ نبی الامین سید المرسلین۔ اگلی نشست کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔